السلام علیکم، ایم ماریم، ویلکم ٹو ایم آر کے بک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 8 جولائی 2025 کو کراچی کے پوش علاقہ ہے ڈیفینس فیز 6 میں اتحاد کمرشل کے اپارٹمنٹ سے جو ایکٹریس ہے تماشا کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پروگرام تماشا سے ابھرنے والی معروف اداکارہ ہیں حمیرہ اصغر، ان کی جو لاش ہے ان کے اپارٹمنٹ سے ملی ہے۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ 2018 سے اسی اپارٹمنٹ میں 7-8 سال ان کو ہو گئے تھے، اسی اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی تھی اپنا جو کریئر ہے وہ بنانے کے لیے۔ اس سے قبل وہ ماڈلنگ وغیرہ کیا کرتی تھی، پھر انہوں نے جو ہے وہ مزید ترقی کے لیے، مزید انڈسٹری ایکسپلور کرنے کے لیے وہ کراچی جو ہے وہ آئی، اور اسی اپارٹمنٹ میں انہوں نے رہنا جو ہے وہ 2018 سے سٹارٹ کیا۔ جو ان کے لینڈ لارڈ تھے انہوں نے ان کے اوپر کیس دائر کیا تھا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مئی 2024 سے جو حمیرہ اصغر ہیں انہوں نے کوئی جو اپارٹمنٹ کی جو قسط ہے وہ نہیں دی تھی، جو انہوں نے جو اپارٹمنٹ لیا تھا اس کی ادائیگیاں انہوں نے نہیں کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ جو لینڈ لارڈ ہے وہ کورٹ پہنچا، اس نے کورٹ کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس نے یہ کہا کورٹ میں جا کے کہ جو اداکارہ ہیں وہ پچھلے 7-8 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کو کرایہ تو نہیں دے رہی، اور ان کا کوئی سراغ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، ان کی طرف سے کوئی جواب بھی جو لینڈ لارڈ ہے اس کو نہیں مل رہا تھا، کیونکہ حمیرہ اصغر کو اگر دیکھا جائے تو وہ 30 ستمبر 2024 کے بعد سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ان کی لاسٹ پوسٹ آئی تھی، اور آپ ان کے جو پروفائل ہے وہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جو لاسٹ سٹوری ہے وہ 3 اکتوبر 2024 کی ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور لینڈ لارڈ جو ہے وہ یہ تقاضا کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنا رینٹ اس جو حمیرہ اصغر ہے اس سے لے لے، لیکن جب ان کو کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، اور بجلی بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر سے ان کے اپارٹمنٹ کی جو ہے بجلی بھی کاٹ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معاملہ جب عدالت پہنچا تو وہاں پہ بیلف کو کہہ کر ان کا اپارٹمنٹ کا جو ہے وہ لگ بھگ یہ کہا گیا کہ 8 ستمبر کو دوپہر 3:15 پہ اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ بیلف جب پہنچی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اپارٹمنٹ سے کوئی آواز نہیں آئی، تو دروازہ توڑ کے جب اندر داخل ہوئے تو اپارٹمنٹ سے بدبو آ رہی تھی۔ جب روم کا دروازہ کھولا تو اندر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، زمین پر جو ہے وہ گری ہوئی تھی اور بدبو آ رہی تھی، مکھیاں تھیں، کیڑے مکوڑے تھے اس لاش کو کھا رہے تھے، اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ لاش جو ہے یہ حمیرہ اصغر کی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ان کی جب لاش جب اٹھائی گئی تو ان کے جسم جو ہے اس میں کوئی خون کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ ان کی جو پہچان، کیونکہ بہت بوسیدہ بہت پرانی یہ لاش تھی، جو گل سڑ چکی تھی یہ لاش، تو اس لاش کو جو ہے وہ ان کی جو گھٹنے کی ہڈیاں جو سب سے لاسٹ میں ڈیکمپوز ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو چکی تھی، تقریباً اینڈ جو ہے وہ ختم ہونے کی جو قریب ہوتے ہیں اسی طرح سے بالکل وہ ہڈیاں تھیں، اور ان کے جو ہڈیاں ہیں اٹھا کے اس کو شاپر میں ڈالا گیا، بند کیا چھپا جو ہے ٹیم کے اکارڈنگ یہ کہا گیا ہے، یہ رپورٹ کیا گیا ہے، اور اس کو پھر ایک تابوت میں ڈال کے لے جایا گیا ہاسپٹل، اور وہاں پہ جو ہے آٹوپسی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن لاش جو ہے وہ اس حال میں نہیں تھی، جو ڈیکمپوزیشن ہے وہ ہو چکی تھی، اور باڈی سے کوئی سیمپل بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کیمیکل سیمپل لیے گئے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے تھرو پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موت جو ہے کسی نے قتل کیا تھا یا جو ہے وہ طبعی موت تھی، تو اس سب کی جو ہے وہ اس ٹائم تحقیقات کی جا رہی ہیں، جتنی بھی جو ہے ڈیولپمنٹ اس کیس میں ہو رہی ہے۔ معاملہ خیر یہ سلجھ نہیں رہا، الجھا ہوا ہے، اور ان کے جو اپارٹمنٹ ہے اس کو خیر سیل بھی کیا گیا پولیس کی جانب سے، وہاں سے جتنے بھی شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں، اور مزید تحقیقات یہ کی گئی کہ ان کے جو گھر ہے وہاں پہ چیک کیا گیا کہ جو پروڈکٹس ہیں، کیونکہ ان کی جیسے کہ میں نے کہا کہ لاش کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی لاش کی جو پہچان ہے وہ ان کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں، فون وغیرہ کالز ان کے تھرو اور نادرہ کے تھرو ان کی جو
آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے, یہ پتہ لگایا گیا کہ لاش جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی ہی ہے, یہ پتہ لگا لیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سیل فون کا خیر ریکارڈ بھی چیک کیا گیا. تو اکتوبر میں جو ہے وہ لاسٹ کال 2024 کو جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کی گئی تھی, اور 1 سال سے جو ہے موبائل پہ کوئی کال کچھ بھی نہیں تھا, موبائل فون جو ہے وہ بند پڑا ہوا تھا, کوئی ڈیٹا اس کے بعد اکتوبر کے بعد سے موبائل فون میں نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گھر کے ایکسپائری آئٹمس کو بھی چیک کیا گیا, جو پروڈکٹس تھیں وہ ایکسپائرڈ تھیں, یعنی جتنی بھی فریج میں پڑی ہوئی اشیاء تھیں اس کو چیک کیا گیا. تو اکتوبر 2024 کے بعد سے جو ہے وہ کوئی نئی جو گروسری آئٹمس ہوتے ہیں وہ نہیں آئے تھے گھر میں, اور سب کچھ جو بھی کچھ پروڈکٹس گھر میں پڑی ہوئی تھیں وہ سب جو ہے وہ ایکسپائر شدہ تھیں. کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا, یہ تحقیقات اس لیے مزید بڑھائی گئی کہ ان کی لاش 2 ہفتے پرانی ہے, اور اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ 2 ہفتے پرانی لاش جو ہے وہ اتنی مسخ شدہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ اتنی ڈیکمپوز کیسے ہو سکتی ہے, اور اس کی پہچان کیسے نہیں ہو سکتی, اتنی جو ہے وہ جلدی ڈیکمپوزیشن نہیں ہو سکتی کسی بھی باڈی کی. لیکن یہ معاملہ مزید بڑھتا گیا, تحقیقات بڑھتی گئی, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پھر ان کے سیل فون کے تھرو, کانٹیکٹس کے تھرو, لاسٹ سین کے تھرو, ان کے جو آن لائن ایپس ہے وہاں پہ لاسٹ سین کے تھرو دیکھا گیا, مزید تحقیقات کو بڑھایا گیا, ان کے گھر میں پروڈکٹس کو چیک کیا گیا, تو پتہ چلا کہ یہ لاش جو ہے یہ کوئی 2 ہفتے پرانی یا 1 مہینے پرانی نہیں ہے, نہ 2 مہینے پرانی, یہ لاش جو ہے وہ 9 ماہ پرانی لاش ہے, اور 9 ماہ سے جو ہے یہ اسی اپارٹمنٹ میں یہیں پہ یہ لاش پڑی رہی ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ بدبو بھی جو ہے وہ آس پاس کے دیگر جو ان کے پڑوسی ہیں ان کو نہیں سنگائی دی, اور نہیں پتہ چلا, جیسے کہ عائشہ خان کی ہوئی تھی جو ایکٹریس ہیں, ان کی بدبو سے 1 ہفتے پرانی لاش کا پتہ لگا لیا گیا تھا, انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی, ان کے جو نیبرز ہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا, اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ لاش کا کسی کو 9 ماہ تک پتہ نہیں چلا, بلکہ انسٹاگرام ایک پوسٹ ہے جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو ایک ان کے فالوور ہیں انہوں نے پوچھا بھی کہ کسی کو پتہ ہے کہ حمیرہ آپی کہاں ہیں, لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اب ڈیتھ کے بعد خیر بہت سے لوگ جواب دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے بہت پہلے ہی, یہ ایک ہی فالوور ہے ان کے اکاؤنٹ پہ, انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ دیکھا جائے تو یہ ایک فالوور ہے جنہوں نے اتنے ویکس پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ حمیرہ آپی تشویش کا اظہار کری تھی کہ وہ کہاں ہے. لیکن اپنوں جو ہیں, اپنے جو ریلیٹیوز ہیں, جو اپنے ماں باپ ہیں, جو بہن بھائی ہیں, انہوں نے یہ نوٹس نہیں لیا کہ ان کی بیٹی, ان کی بہن جو ہے وہ اتنے ماہ سے کہاں ہے, کہاں غائب ہے, کوئی اتا پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پڑوسیوں سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی سے اتنی ملتی جلتی نہیں تھی, اور اکتوبر کے بعد سے ہم نے ان کو دیکھا نہیں تھا, اور ہم نے سوچا تھا کہ کسی شوٹ پہ ہوں گی, کسی کام سے ہوں گی, تو ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے. خیر انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اسی طرح سے چھڑا لی اور کہہ کر کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں, لیکن خونی رشتوں نے بھی 9 ماہ سے یہ نہیں پتہ لگایا کہ وہ آیا, اس کی اسکرین اپیرنس بھی نہیں ہے, اس کی جو ہے کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے, اس کا آن لائن کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نہیں شو ہو رہا. اکتوبر کے بعد سے کوئی ان کو ایسی سائنس مل جائے کہ پتہ کر لیتے ہیں, کچھ کسی دور رشتہ دار سے پتہ کروا لیتے ہیں, کسی دور سورس کے تھرو پتہ لگا لیتے ہیں, اگر آپ کی ناراضگی تھی بھی کہ پتہ لگا لیتے کہ آیا زندہ بھی ہے یا مردہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحقیقات مزید بڑھتی گئی, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آس پاس پتہ لگایا گیا. پھر معاملہ جو ہے وہ کیونکہ ان کو جو اس ٹائم ہے وہ سرد خانے میں رکھا گیا ہے, اور جو عیدی سرد خانہ ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے اس ٹائم, ان کی لاش کو, حمیرہ اصغر کی لاش کو. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس ٹیم جو ہے انہوں نے ان کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ان کے بھائی نے کال اٹھائی ہے پولیس کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے, جب ڈیتھ کی خبر سنائی گئی تو لوگ ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں وہ بھاگ دوڑ کے جو ہے آتے ہیں, اور لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا. ان کے بھائی نے جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے فادر سے بات کریں. انہوں نے جب ان کے حمیرہ اصغر کے باپ سے بات کروائی تو انہوں نے جو ہے وہ لاش
लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 1.5-2 साल हो गए, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी बेटी की ये वाली हालत जो है वो बताई जाए कि वो इतने माह से जो है वो इस तरह मुर्दा पड़ी हुई है, उसकी जो है वो लाश आके ले लें, तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं था, तो आपने उसके साथ जो भी करना उस लाश के साथ आप कर लें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक मुर्दा और चंद हड्डियों के साथ भी वो अपना ताल्लुक शो करना नहीं चाह रहे। ये बड़ा अफसोसनाक है। बेटियां तो वैसी जो है वो हमारे अगर देखा जाए माशरे में तो बड़ी सस्ती जो है ये ज़ात है, लेकिन वालिदैन का ये रवैया देख के अब तो इस बात पे जो है वो कोई शुबा नहीं रहता कि बेटी होना जो है वो कितनी सस्ता किस्म की जो है ये ज़ात है और कितने इसको हल्का रखा जाता है। वालिदैन का ये जो है नारवा सलूक देख के बहुत ही अफसोस सब लोगों ने जो है वो दिलों में उनके आया। और साथ ही साथ जो है खैर मज़ीद आप लोगों को ये बताऊं कि पुलिस जो है फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो लाश है उसको जो है वो दफनाया जाएगा लावारिस के तौर पर। तो साथ ही साथ जो है वो जो शोबिस एक्ट्रेस हैं सोनिया हुसैन, उन्होंने कहा कि वो इस लाश की जो है उनको उनके हवाले किया जाए, वो तमाम रसूमात वो अदा करेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो रिक्वेस्ट भी की। लेकिन इसके साथ साथ जो है कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो मरहुमा जो है जो हुमैरा असगर हैं उनके वर्सा ने जब लाश लेने से इनकार किया तो ये कहा जा रहा है कि महकमा सकाफत जो है उन्होंने कहा कि हुमैरा का जो है वो हम वारिस हैं, अगर उनका कोई वारिस नहीं है तो उनका वारिस हम है, ये ना कहें कि कोई वारिस नहीं है, उनका वारिस हैं। और महकमा जो सकाफत है जो उनके वजीर हैं सूबाई वजीर सकाफत वो सियात जो हैं, उन्होंने कहा कि हुमैरा लावारिस नहीं है, सिंध हुकूमत जो है वो महकमा जो है उसका सकाफती वारिस है। तदफीन समात तमाम जो मराहल हैं वो महकमा सकाफत के ज़िम्मे होगा। ताहम हमारी पहली कोशिश है कि वालिदैन जो है उनको हम राज़ी कर लें किसी तरीके से। तो जो हुमैरा है फिर उनके वालिदैन को बार बार कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने, और साथ जो है वो उनके बहनोई की जो है वो कॉल आई पुलिस को और उन्होंने कहा कि वो दफनाने के लिए तमाम रसूमात के लिए जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो आएंगे 10 जुलाई आज के रोज़ और वो तमाम जो है रसूमात अदा करेंगे जो आखिरी रसूमात होती हैं। लेकिन पुलिस ने जो है उनके लाश जो है हवाले करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो ब्लड रिलेशन होते हैं हम उसको हवाला करते हैं ये लाश। तो उनके जो बहनोई हैं हुमैरा असगर के, उन्होंने उसके भाई को राज़ी किया हुमैरा असगर के, और कहा जा रहा है कि आज अभी तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लगभग 6:50 हो रहे हैं। लेकिन जो हुमैरा हैं उनके बहनोई ने कहा कि वो उनके भाई को लेके जो है वो आखिरी रसूमात के लिए आज कराची पहुंच जाएंगे। तो बड़ा अफसोसनाक किस्म की ये वाली जो सिचुएशन हमने देखी है, चाहे आयशा खान की देखें जो एक्ट्रेस थी जिनकी 27 जून को डेथ हुई थी, उनके बच्चे भी जो हैं वो नहीं आ रहे थे, उनका भी कोई अता पता नहीं था और जब उनको दफनाया गया तो उनकी कब्र के ऊपर फूल भी नहीं डाले गए। कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो वालिदैन से तो खैर नाराज़गी का एक अलग मामला होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वालिदैन ही बच्चों से नाराज़ बैठे हुए हैं और अपनी बच्ची जो है उसकी लाश जो मसख शुदा लाश है, हम कहते हैं कि चलें चेहरा नहीं देखना तो उसकी तो चेहरा भी नहीं है उस मासूम लाश का, उसकी तो हड्डियां जो हैं वो गली सड़ी हड्डियां हैं एक शॉपर में बंद, तो एक हड्डियों को उठा के जो है वो भी उनके जो लवाकिन हैं वो दफना नहीं रहे। वैसे तो कहा जाता है कि अल्लाह लवाकिन को सब्र दे, लेकिन विलो का अख्तिताम करते हुए लवाकिन को ये भी नहीं कह सकती कि सब्र दें, वो भी जो हैं इस टाइम रुख मोड़ कर बैठे हुए हैं, उनको लाश से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनके लिए सब्र की दुआ या क्या हम क्या करेंगे इस टाइम, क्योंकि उनको उस लाश से ना कुछ लेना देना है, ना उनको उसका कोई गम है, ना वो उससे जो है वो लाश से भी लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं। तो ये मामला बड़े ही दुखी कर देने वाला है और बज़ाते खुद अगर मैं कहूँ कि एक बेटी होने के नाते ये मामला देख के जो है वो बहुत ही अफसोस जो है वो हो रहा है। ये अफसोस चाहे जो है वो अल्फाज में हम बयान ना कर सकें, लेकिन बेटी होने के नाते और इस तरह का रवैया देख के बहुत ही अफसोस हो रहा है। खैर व्लॉग का जो है अख्तिताम यहीं पे करूंगी, आप लोग से मुलाकात होगी नई व्लॉग में नए टॉपिक के साथ मजीद डेवलपमेंट्स के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।